معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راگ۔ وہ رات بھر کی مشقت کے بعد گہری نیند میں جا چکا تھا جب اسے کسی نے زور سے جھنجھوڑا، اور جو آوازیں دی وہ اس کی نیم غنودگی فہم سے پرے کی تھی۔ کرسٹین نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ رات کے کسی پہر میں کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں تمہاری محبت میں مبتلا ہو چکی ہوں، اس نے جیسے کسی موذی بیماری کے وجود کا اعلان کیا۔ اچھا، وہ سونا چاہتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، صبح بات کریں گے۔ وہ کروٹ بدل کر سونے لگا۔ نہیں، تم سمجھ نہیں رہے، اس نے اسے پھر جھنجھوڑا۔ میں واقعی سچ مچ تمہارے عشق میں مبتلا ہو چکی ہوں اور میں بے بس ہو چکی ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم صبح بات کریں گے۔ موم بتی ابھی تک جل رہی تھی اور پرندے کا سایہ۔ نہیں، یہ سنجیدہ مسئلہ ہے، تم سمجھ نہیں رہے۔ جب تم مجھے کوپن ہیگن میں ملے تھے تو تم کچھ بھی نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھے، لیکن میں نے ابھی ابھی احساس کیا ہے کہ تم ہو۔ یہ میرے بس میں نہیں تھا، لیکن میں بہت شدید طریقے سے تمہارے بس میں ہو چکی ہوں اور تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ کس قسم کا جواب؟ تمہیں پتہ نہیں ہے، تم سمجھ ہی نہیں رہے۔ وہ اتنی لمبی تڑنگی لڑکی فوم کے گدے پر بیٹھی روتی رہی۔ اس کی ہچکیوں سے وہ خود بھی ہلتا تھا، کیونکہ وہ اسی گدے پر تھا جس پر وہ تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں بے شمار پانی تھا اور وہ کچھ بھی پہنے ہوئے نہیں تھی جب ایسے ہچکیاں لے کر روتی تھی۔ تمہیں جواب دینا ہوگا۔ اسے اٹھ کر بیٹھنا پڑا کہ تم مجھ سے شادی کرو گے یا نہیں؟ نہیں، مشاہد نے فوراً کہا، جیسے وہ جواب کی تاخیر سے خوف زدہ تھا، اگرچہ اس کے بدن کے مس سے دکھا ہوا تھا۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، لیکن تم سے محبت نہیں کرتا۔ میں جانتی تھی۔ وہ اس کے اوپر جھک گئی جیسے ایک کیکڑا اس کے گرد اسے اپنی لامبی آغوش میں لینا چاہتا ہو۔ میں جانتی تھی، لیکن مجھے اپنے آپ پر اختیار نہیں۔ وہ پھر رونے لگی اور اس کے آنسو نیلی آنکھوں میں سے ندیاں بن کر بہنے لگے۔ اس کے گھٹوں پر نیلے نشان تھے۔ جو پایا اگر جنگل میں چلے، اور بے شک وہ جنگل فوم کا ہو، تو اس کے گھٹنوں پر نیلے نشان تو وجود میں آئیں گے۔ وہ ہچکیاں لیتی اور بری طرح آنسو بہاتی اٹھی، سیدھی ہوئی اور پیانو پر بیٹھ گئی اور بیتھون کا مون لائٹ سناٹا بجانے لگی۔ پرندے سفید رنگ کے، اون کا غبار، اور جہاں دھوپ وہاں اس کے ذرے، اون کے غبار کا قیدی، سانس کی نالی میں پھیپھڑوں میں۔ پوری زندگی کسی نیم تاریک فیکٹری کے مشین روم میں کھانستے ہوئے۔ پیانو اور پرندے کی قید اور اون کے غبار کی قید میں فرق تھا۔ ہوزری کی مشینیں ایک خاص گنائیت کے ساتھ مسلسل چل رہی تھیں، اور ان پر کبھی سمندر کی آواز حاوی ہوتی تھی اور کبھی مون لائٹ سناٹے کی دھن، اور کبھی کاغذ کے پرندے موت اور عدم وجود کی وادی میں سے گزرتے تھے۔ ویوا ڈی گال۔ ٹیلی ویژن کی بلیک اینڈ وائٹ سکرین پر نوجوانوں، بچوں اور عورتوں کے کلوز اپ نعرے لگاتے، گلے پھاڑ پھاڑ کر ہاتھ لہراتے، لاکھوں کے ہجوم۔ پیرس، لیونس، نیس، فرانس کے قصبوں میں کسان اور مزدور، اور ڈیگال ایک چھوٹے سے گاؤں میں اس شور شرابے سے الگ لا تعلق، اپنے آپ میں مگن اور مطمئن، باغبانی میں مصروف، آلوؤں کو پیار سے دیکھتا ہوا۔ فرانس کی ہر دیوار پر دیوا ڈیگال غیر مشروط اقتدار ہیرو، ڈیگال کے لیے عوامی نمائندے نامنظور، اور ڈیگال آلو اگاتا ہوا لا تعلق مسیحا۔ کیا اس سیاسی دلدل میں سے نکلا جا سکتا ہے جس میں دوسری جنگ عظیم کے بعد اب تک 1960 تک فرانسیسی پھنسے ہوئے تھے؟ کیا ڈیگال کین ہی ڈیلیور دی گڈس؟ کچھ پتہ نہیں ان فرانکس کا۔ امبرتو نے اپنے گٹھے ہوئے کندھے فرانسیسیوں کی طرح ہی سکیڑ کر کہا، اور اس پر اندھا اعتماد کرتے ہیں جیسے وہ کوئی پیغمبر ہو۔ ذرا دیکھو، اس نے ٹیلی ویژن اسکرین کی طرف اشارہ کیا جہاں پلے ڈی کینوڈ میں لاکھوں فرانسیسیوں کے گلے ڈیگال کے حق میں نعرے لگا لگا کر رند چکے تھے۔
अंबर तो 2 घंटे पेशतर उसके कमरे में गैर मतवक्का तौर पर वारिद हुआ था और उसके बालों में अभी तक मुख्तलिफ रंगों के ऊन के रेशे फंसे हुए थे। माय ब्रदर मुस्लिम पाकिस्तानी, मुझे मालूम है कि ये वो वक्त हैं जब हौजरी की मशीनें तुम्हारे हवास पर सवार हो चुकी हैं और तुम एक घोड़े की तरह अपने फाइनल प्रोजेक्ट में जुटे हुए हो। इसलिए मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे थके हुए असाब के लिए अपने हाथों से स्पैगेटी बोलोनीज बनाकर लाया हूँ। ज़रा देखो। उसने एक डब्बे का ढक्कन, जो बहुत मजबूती से कसा हुआ था, खोला तो पनीर के पिघलने की खुशबू और रस भरे कीमे की महक कमरे में फैल गई। काश इसके हमरा सुर्ख वाइन क्यांती की एक टोकरी होती तो डिनर आसमानी हो जाता। डिनर अगरचे आसमानी ना हुआ, लेकिन उसके इख्तिताम पर वो आसूदा और पुरआसाइश लम्हों में टेलीविज़न देख रहे थे। बहुत नातवा और दुबला और घुंघरियाले बालों वाला लॉर्ड रसल ट्रिफाल्गर स्क्वायर में एक प्रोटेस्ट रैली से मुखातिब था। फ्रांस मस्ट क्विट अल्जीरिया। स्क्रीन पर एक शॉर्टकट आता है और रसल की बजाय पस्ता कद सार्तर अपनी ऐनक दुरुस्त करता हुआ पेरिस की एक प्रोटेस्ट रैली के आगे आगे चल रहा है। सेकंड सेक्स सिमोन डी बॉयदर, जो उससे कई बालिश्त बुलंद है, उसके साथ कदम मिला रही है। बैनर्स पर अल्जीरिया की फ्रांस से आज़ादी के नारे लिखे हुए हैं। मैड पीपल, आई टेल यू, क्रेजी पीपल। अंबर तो ने हवा में एक मुक्का चलाया। ये पागल लोग हैं मिशेल, अपने मुल्क के खिलाफ जुलूस निकालते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। लॉर्ड रसल का तो अंग्रेज़ भी बाकायदा मजाक उड़ाते हैं कि ये ओल्ड मैन, स्वीट ओल्ड मैन, जब तक रोज़ाना किसी प्रोटेस्ट रैली में शरीक ना हो उसे रात को नींद नहीं आती। लेकिन सार्तर को क्या हुआ है? अपने मुल्क के खिलाफ सड़कों पर आ जाता है। ये क्या चाहता है? अल्जीरिया तो आज़ाद है। अल्जीरिया इज़ पार्ट ऑफ फ्रांस, जस्ट लाइक पेरिस। नहीं, मुशाहिद ने सर हिलाया। अगरचे मैंने अभी अभी तुम्हारा नमक खाया है, लेकिन तुम एक मुतासिब यहूदी हो। नहीं, तुम एक तोते की तरह फ्रांसीसी हुकूमत का नुक्ता नज़र बयान कर रहे हो। क्या मैं फ्रांसीसी हूँ जो ऐसा करता हूँ? अंबर तो ने अपनी मजबूत छाती पर बन मानसों की तरह मुक्के चलाए। बोलो। नहीं, तुम अतालवी हो और यहूदी हो और अल्जीरिया इज़ मुस्लिम। एंड हु आर यू? अंबर तो ने आंखें मींचकर एक ऐसी मतानत से कहा जो वो तारीख़ और मज़हब के बारे में गुफ्तगू करने से पेशतर अपने आप पर तारी कर लेता था। तुम कौन हो? तुम भी तो आधे यहूदी हो। अभी स्पैगेटी बोलोनीज चखने से पेशतर तुमने ज़रा एहतियात से दरियाफ्त किया था कि इस पर जो कीमा है वो हलाल है या नहीं, और मैंने तुम्हें बताया कि हलाल है, कौशर है। तुम हमारा ज़िबा खा सकते हो। हमारा शलोम तुम्हारा सलाम है, और सिर्फ हम दोनों में और तुम 1000 लोगों में से बआसानी अलग किए जा सकते हो, क्योंकि हमारे जिस्मों पर एक एक बोटी दूसरों की निस्बत कम है। क्या मैं ठीक कहता हूँ? और तुम स्कल कैप भी पहनते हो। नाजी हमेशा यहूदियों को हैट उठाकर चेक करते थे कि क्या उन्होंने उनके नीचे ये खसूसी यहूदी टोपी तो नहीं पहन रखी। हमारे रहाई भी ये पहनते हैं और तुम भी नमाज के लिए यही गोल टोपी पहनते हो। तो फिर ये सब क्या है? मुशाहिद को अपनी मुस्कुराहट पर कम इख्तियार था। ये सब अल्लाह ताला के दुरुस्त अहकामात की पैरवी है। ए मुतासिब यहूदी, तुमने इनहराफ किया है। इसके बावजूद तुम आधे यहूदी हो। सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिए ये बड़ी मुसीबत है कि उसे रसूम के हवाले से आधा हिंदू भी कहा जाता है, और अब तुम हमें आधा यहूदी कहते हो। तो हम कहाँ हैं? स्क्रीन पर सार्थर ठहरे ठहरे लफ्ज़ों में तकरीर कर रहा था। अल्जीरिया, अल्जीरिया, बिन या अल्लाह, क्रेजी पीपल। अंबर तो ने दांत पीसते हुए छाती पर मुक्के चलाने से इज्तनाब किया। तुम पाकिस्तान में इसराइल के हक़ में जलूस निकाल सकते हो। क्या मैं फ़लस्तीन के हक़ में तो लबीब में तकरीर कर सकता हूँ? इन्हें पागल कुत्ते ने काटा हुआ है। उस फ़लस्तीनी को, उसकी बीवी को, वो शादीशुदा नहीं है। मैड पीपल। लेकिन मैं चलता हूँ। वो उठ खड़ा हुआ। मुझे अभी चंद अंडर गारमेंट्स के डिज़ाइन तैयार करने हैं, लेकिन
متعصب تم ہو، نہیں تم ہو، اور غیر متعصب کہلانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ میرا نقطہ نظر سننا پڑے گا۔ وہ اپنے انڈر گارمنٹس فراموش کر کے پھر بیٹھ گیا۔ امبرتو کا یہودی عقیدہ اور اس کے قبیلے کی المناک تاریخ اس کے خون میں رچ چکی تھی، اور وہ اس سے الگ ہو کر شاید زندہ نہ رہتا۔ اس کے آس پاس جو انگریز تھا وہ اس کے تھیسس سے مکمل اتفاق کرتا تھا کہ اس میں اس کا اپنا کوئی خسارہ نہ تھا، اور یوں بھی بیلفر ڈکلیریشن ان کا اپنا بچہ تھا۔ ادھر عرب اس سے بات کرنا تک پسند نہیں کرتے تھے، اور اگر کرتے تھے تو جھنپے ہوئے رہتے تھے، کیونکہ ان میں سے بیشتر تاریخ کا وہ شعور نہیں رکھتے تھے جو امبرتو کے دلائل کو باطل ثابت کر سکتا تھا۔ البتہ مشاہد اسے سنتا تھا اور تحمل سے سنتا تھا، اور اس میں جواب دینے اور سامنا کرنے کی ہمت بھی تھی۔ امبرتو کو زندگی میں پہلی بار احساس ہوا تھا کہ یہودی نقطہ نظر اتنا ناقابل تردید نہیں، اور دیگر ممکنات کا بھی وجود ہے۔ ہم صرف واپس چلے جائیں گے، اپنی تاریخ کا تسلسل برقرار اور زندہ رکھنے کے لیے واپس چلے گئے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ تاریخ کا تسلسل برقرار رکھنے کی توجیہ تمہیں اور اسرائیلیوں کو بہت مرغوب ہے۔ دنیا میں کب اور کہاں یہ تسلسل برقرار رہا ہے جو اسے جواز قرار دیا جائے؟ تاریخ ایک بے جان شے ہے، اور اسے برقرار رکھنا گویا ایک مزدور کو گھسیٹنا ہے۔ مشاہد نے اٹھ کر ٹیلی ویژن آن کر دیا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اسے اگر قانون مان لیا جائے تو یہ بھی ایک غیر قانونی عمل ہوگا، اور اس زمین پر بہت اتھل پتھل ہوگی۔ مجھے اپنا ملک دراوڑوں کے لیے چھوڑنا پڑے گا، اور پورا امریکی کانٹیننٹ خالی کر دینا ہوگا۔ انڈسٹریز کے لیے نہیں، امبرتو، نہیں۔ دراڑوں اور انڈسٹریز میں اگر زور بازو ہے تو وہ بھی بے شک ایسا کر لے، تو پھر بحث کرنا اور تاریخ کے تسلسل کو جبر اور بے دخلی کا قانونی جواز بنانا فضول ہے۔ تم کہو کہ ہم نے طاقت کے استعمال سے ایسا کر لیا ہے، اور جس نے جو کرنا ہے کر لے، لیکن ہمیں زمین تو چاہیے، ہم کہاں جائیں؟ یہ سوال تم صرف ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ اگر تم سے پوچھے تو تم کیا جواب دیتے ہو؟ پتہ نہیں، لیکن دوسروں کے گھروں اور زمینوں پر قابض ہو کر اسٹار آف ڈیوڈ کی مہر ثبت کر دینے کے لیے اخلاقیات کا سہارا مت لو۔ دوسروں کے گھر اور زمینیں؟ نہیں نہیں، امبرتو اضطراب اور بے چینی میں تھا۔ نہیں، یہ گھر صدا سے ایک مکین کا نہیں، مشال رہنے والے بدلتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہمیشہ ایک لو ہیٹ کا رشتہ رہا ہے۔ اندلس میں سے عیسائیوں نے دونوں کو نکالا تھا۔ غرناطہ کے کتنے وزیر اعظم یہودی تھے، یاد ہے؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ گھر کے مکین تاریخی تسلسل کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ یروشلم میں پہلے کون تھا؟ داؤد کا یروشلم ہم تھے، پھر رومن، پھر عیسائی، پھر اسے حضرت عمر نے لے لیا، رچرڈ، اور پھر صلاح-دین، انگریز، اور پتہ نہیں کون کون، اور اب اردن کا ہے۔ یروشلم ایک یہودی شہر ہے، اور مارک مائی ورڈز، یہ مستقبل کا اسرائیلی کیپٹل ہے۔ یروشلم ایک مرتبہ پھر یہودی شہر بنے گا، اور ہم دیوارے گریا کے ساتھ لپٹ کر آنسو بہائیں گے۔ نیور۔ اور مدینہ یثرب بھی ایک یہودی شہر تھا۔ ہم؟ نیور۔ کیا تم تاریخ سے انکار کر رہے ہو؟ امبرتو اٹھا، بولانیز والا خالی ڈبہ اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ نیور، مشاہد نے ایک مرتبہ پھر پورے یقین سے کہا۔ اور کیا مکمل یقین اور صرف عقیدے کی پختگی سے تاریخ سے انکار ہو سکتا ہے؟ اگرچہ انگلستان میں ویرانی کا تصور ممکن نہیں، لیکن وہاں مکمل ویرانی تھی۔ وہاں بے آبادی اور سناٹا بھی تھا، جیسے ایک گھسٹ ٹاؤن میں ہوتا ہے۔ سڑک پر کاغذوں کے پرزے ہوا کے زور سے اڑتے تھے، اور دونوں جانب بوسیدہ اور مخدوش حالتوں والے بد رنگ مکان تھے، جن میں سے بیشتر کے گیٹ ٹوٹے ہوئے تھے، اور ان کے باغیچوں میں گھاس نہ تھی، کاٹ کباڑ کے ڈھیر تھے۔ مشاہد نے جیب میں سے ایک چٹ نکال کر پتہ ایک بار پھر چیک کیا، پھر سامنے ایک شکستہ نیم دار گیٹ پر کوئلے سے لکھا ہوا نمبر پڑھا۔ یہی مکان تھا۔ وہ گیٹ کو دھکیل کر اندر چلا گیا۔ اندر گھاس آنکھوں کی سطح پر سرسراتی تھی، اور ایک عجیب متلی آور بو تھی جو فضا میں تھی۔ دوسری منزل کی کھڑکیوں کے چوکٹوں میں پرانے اخبار چسپاں تھے۔
آنکھوں کی سطح پر سرسراتی گھاس میں سے ایک کتیا نے سر نکالا اور گرائی، اور اس کے پیچھے پیچھے 6-7 پلے گرتے پڑتے مست آنکھوں سے اس شخص کو دیکھنے لگے جو ان کے ملک ٹائم میں مخل ہوا تھا۔ مشاہد نے کتیا کو ہمہ وقت نظر میں رکھتے ہوئے گھنٹی کے بٹن پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ بہت دیر کے بعد کھلا، اس طرح کھلا کہ کوئی اسے بہت زور سے دھکیلتا رہا، اور تب جا کر وہ چراتا چراتا ہوا بمشکل کھلا، اور جب کھلا تو اس کے سامنے ایک عجیب و غریب شے کھڑی تھی، کچھ میکبیتھ کی سو ود درڈز اینڈ وائلڈ ان ویئر اٹائرز، 3 چڑیلوں میں سے مشابہ لیکن قدرے زیادہ ہونک۔ وہ ٹھگنے قد کی، گوشت سے ٹھسی ہوئی ایک ادھیڑ عمر خاتون تھی جس کے بالوں نے برسوں سے کنگھی یا برش کا لمس محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ ایک قحط زدہ ملکی گھاس کی طرح خشک اور بے جان بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا بے ربط لباس بھی کسی مردہ خانے کا عطیہ لگتا تھا، اور اس کی ایک آنکھ سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا جسے وہ ایک غلیظ چیتھڑے سے پونچھتی تھی۔ مشاہد کو دیکھ کر اس نے خوش آمدید کے طور پر ایک لمبی شوں کر کے ناک صاف کی اور پھر ہنسنے لگی۔ اس کے دانت بھی گنتی میں بہت کم تھے۔ تم اس کے دوست ہو نا؟ ویلکم، آ جاؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ تمہارا اپنا گھر ہے، آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ میں مسز برٹن ہوں، اس کی لینڈ لیڈی۔ مشاہد کو اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھامنا پڑا۔ وہ کچھ بڑبڑایا اور اندر چلا گیا۔ اندر کے حالات باہر سے زیادہ ہولناک تھے۔ سیلن زدہ در، گرتا ہوا مکان، اور یہاں بھی ایک ناقابل بیان بو جو نہ انسانی تھی اور نہ حیوانی، اور بہت عرصے کے بعد اسے علم ہوا کہ یہ بو مسز برٹن کے جسم سے آتی تھی، کیونکہ وہ کئی برسوں سے غسل خانے میں غسل کرنے کے لیے نہیں گئی تھی، اور یوں بھی انگریز پانی نہیں ٹوائلٹ پیپر استعمال کرتے ہیں۔ دیواروں پر جو وال پیپر جہاں کہیں تھا وہ سیدھا تھا اور اتر رہا تھا۔